ویلکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف فوڈ. اس میں دو ٹائپس کی ہم کلاسیفیکیشن دیکھیں گے. ایک جو ہے ہمارے پاس پیریشیبلٹی بیس پر ہوگی اور دوسری جو ہے ہمارے پاس پی ایچ بیس پہ ہے. ہمارا جو آج کی ویڈیو ہے وہ پیریشیبلٹی بیس پر ہے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. کلاسیفیکیشن کی اگر ہم بیسک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو کلاسیفیکیشن از دا سسٹمیٹک ارینجمنٹ آف انفارمیشن انٹو گروپس اینڈ کیٹیگریز. اب ہمارے پاس اگر ہم فوڈ کو دیکھتے ہیں تو فوڈ جو ہے اس کو ڈفرینٹ پیپل جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. نیوٹریشن شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو ایز اے فنکشنل فوڈ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون سا فنکشن کون سا اسپیسیفک فوڈ ہماری باڈی میں پرفارم کرے گا. نیکسٹ آپ کا کیمسٹ ہے. کیمسٹ جو ہے کیمیکل پروسیس کو دیکھتا ہے کہ ادھر اس میں کیمیکل ریئیکشن کون سے کاز کر رہا ہے باڈی میں. نیکسٹ آپ کا فوڈ پروسیسر آ جاتا ہے. فوڈ پروسیسر کے لیے ایک ڈیفیکلٹ میکانزم ہے یہ کہ اس کو کیٹیگرائز کیا جائے فوڈ کو. اس کے لیے ڈفرینٹ اسپیکٹس ملٹیپل اسپیکٹس کو دیکھنے پڑتے ہیں جس میں شیلف لائف آ جاتا ہے. اس کے علاوہ پروسیسنگ تکنیکس, پروسیسنگ ریکوائرمنٹ, پی ایچ ہو جاتی ہے, موئسچر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی اسٹوریج ایبیلٹی آ جاتی ہے. ڈفرینٹ اسپیکٹس اس کو دیکھنے پڑتے ہیں. مینلی جو ہے وہ موئسچر بیس پر اور پی ایچ بیس پر جو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. یہ کلاسیفیکیشن اگر موئسچر بیس پر کرتے ہیں تو اس کو ہم پیریشیبلٹی کہتے ہیں. پیریشیبلٹی اسٹڈی کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ کیپنگ کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے. ادھر آپ اس کو ایز اے را مٹیریل رکھتے ہیں یا آفٹر کچھ اسٹورنگ تکنیک کے بعد جو ہے آپ اس کو اسٹور کرتے ہیں. اگر آپ ایک آئیڈینٹیکل کنڈیشن پر فوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایٹ 22 ڈگری ہم کیا کریں گے, اگر سیم تمام فوڈس کو کیا کریں گے آپس ایک ہی جگہ اسٹور کریں گے تو آئیڈینٹیکل کنڈیشن میں میٹ جو ہے وہ 1 ڈے سروائیو کرے گا. ویجیٹیبل 1 سے لے کے 7 ڈے تک جو ہے فریشلی آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. فروٹس 1 سے لے کے 20 ڈیز تک. اسی طرح روٹس کراپس جو ہیں وہ 7 سے لے کے 50 ڈیز تک. اور نیچرلی ڈرائڈ کموڈٹیز جو ہیں جن میں ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھرو نیچر جو ہے وہ ڈرائڈ کر لیتی ہیں, موئسچر کنٹینٹ لاس کر لیتی ہیں, وہ 350 ڈیز تک جو ہے وہ اس کی پیریشیبلٹی رہتی ہے. جی اسی طرح پیریشیبلٹی کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس پیریشیبلٹی میں تقریباً 3 کیٹیگریز آتی ہیں. ان میں ہمارے پاس اسٹیبل فوڈز آتے ہیں. اسٹیبل فوڈ ایز نیم انڈیکیٹس کہ ان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. 3 منتھ سے لے کے 3 ایئرس تک ان کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کی سیریل کراپس ہیں جن میں آپ کے پاس بارلے, ملٹ, سورگم, ویٹ وغیرہ شامل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ان کی شیلف لائف سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے نیچر کی طرف سے کہ یہ شیلف سٹیبل اپنے آپ کو کر لیتی ہیں. ان کا موئسچر کنٹینٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, اپ ٹو 15% جو ہے, اور لیس جو ہے اس میں موئسچر کنٹینٹ موجود ہوتا ہے. تو اس میں جو وجہ بنتے ہیں ڈیٹوریشن کی یا اسپالج کی ان میں زیادہ تر جو ہے وہ رینسیڈیٹی ہے. اس کے علاوہ آف فلیورنگ ہے, براؤننگ ہے, یہ سب جو ہے کازز ہیں ان کے اسپالج کے. نیکسٹ آپ کے سیمی پیریشیبل فوڈ آ جاتے ہیں. سیمی پیریشیبل فوڈ کی شیلف لائف جو ہے اسٹیبل فوڈ سے زیادہ ہوتی ہے لیکن پیریشیبل فوڈ سے کم ہوتی ہے. تو ایسے فوڈس کو ہم سیمی پیریشیبل فوڈ کہیں گے. ان کی شیلف لائف فیو ویک سے لے کے فیو منتھ تک ہوتی ہیں. انکلوڈس فریش کموڈیٹیز اینڈ پروسیس فوڈس. اس میں جو فریش کموڈیٹیز میں آپ کے پاس چیزیں شامل ہیں اس میں پوٹیٹوز, جنجر, گارلک, اونینس اینڈ سم ادر ایپلس ورائٹیز شامل ہیں. جو نیکسٹ آپ کے پروسیس فوڈ ہیں ان میں آپ کے پاس فرائڈ اسنیکس اور سم چیز ورائٹیز سچ ایز آئس کریم اور ڈیری پروڈکٹس شامل ہیں. ان کی شیلف لائف جو ہے وہ فیو منتھ تک ہوتی ہے. آپ ایزیلی مارکیٹ میں ان کو دیکھ سکتے ہیں ایز این ایکسپیرینس. جی اب اس میں جو کازز آف اسپائلج ہیں ان میں آپ کے پاس لاس آف موئسچر آ جاتا ہے, بروننگ, اور جو فیٹ کنٹیننگ آپ کے پاس فیٹس اینڈ آئل جسٹ لائک ڈیری پروڈکٹس ہیں ان میں براؤننگ کا جو ہے پروسیس شو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان میں جو ہے آٹولائسس اینڈ گروتھ آف انڈیزائربل مائکرو آرگنزم کا پروسیس بھی شو ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے آپ کے پاس لاس آف ٹیکسچر سچ ایز گرینینس کاسڈ بائی آئس اور لیکٹوز کرسٹلائزیشن ان آئس کریم. آپ کی آئس کریم میں کیا ہوتا ہے, لیکٹوز جو ملک میں موجود ہوتی ہے اس کی کرسٹلائزیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں گرینز بن جاتے ہیں, گٹھلیاں بن جاتی ہیں. یہ جو اس میں اسپائلج کاز کرتی ہے آئس کریم میں.
اس کا جو موئسچر پرسنٹیج ہے وہ 60 سے لے کے 90% تک ان میں موئسچر کنٹینٹ اسٹیبل فوڈ سے کافی زیادہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نیچر نے انہیں ایبلٹی دی ہے کہ یہ خود بخود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کی پوٹیٹوز ہے۔ پوٹیٹوز نارمل کنڈیشن پر اگر آپ اس کو رکھتے ہیں اور ہیومڈ اور انسیکٹ فری اور ایز ویل ایز روڈنٹ فری انوائرمنٹ یا ویئر ہاؤسز میں رکھتے ہیں تو یہ اپ ٹو منتھ جو ہے وہ کنزیوم کیے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا پیریشیبل فوڈ میں آ جاتا ہے۔ پیریشیبل فوڈ سب سے کم اس کی شیلف لائف ہوتی ہے، فیو آور سے لے کے فیو ڈیز تک آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں، ادروائز یہ اسپوائل ہو جائیں گے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ آپ کی ملک، میٹ، فش، ایگز اور ویجیٹیبلز ہیں۔ امنگ پروسیس فوڈ سم ٹائپس آف ڈیری پروڈکٹس جسٹ لائک آپ کی کوٹیج چیز آ جاتی ہے، کیکس، بسکٹ، بریڈ، چپاتی کی ڈیری پروڈکٹس، ڈیری انڈسٹری ایز ویل ایز بیکنگ انڈسٹری کی پروڈکٹس ہیں، یہ سب جو ہیں آپ کی پیریشیبل فوڈ میں آتی ہیں۔ ان کی جو موئسچر پرسنٹیج ہے 80 سے لے کے 95% تک ان میں موئسچر موجود ہوتا ہے، اور آپ اس کو اگر آپ نارمل کنڈیشن سے گزارتے ہیں یا ریفریجریشن یا کولنگ کے پروسیس سے گزارتے ہیں تو آپ اس کی شیلف لائف جو ہے اپ ٹو ویکس جو ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ان میں جو اسپوائلیج کا وجہ ہے وہ آٹولائسس ہے، مائکرو آرگنزم اسپیشلی بیکٹیریا سچ ایز سچ فوڈ ہیو اے ویری شارٹ سیلف لائف ریکوائر امیجیٹلی اٹینشن بائی دا پروسیسر۔ اب جو پروسیسنگ کنڈیشن ہے، پروسیسنگ والا پرسن ہے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ کیا کرے، امیجیٹ جو ہے ان کی یوٹیلائزیشن کرے، ادروائز یہ اسپوائل ہو جائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔